बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैंने ये आपके साथ जो है वो सूरह फातिहा मुकम्मल जो है वो आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें कोई रूल्स वगैरह और जो कायदे हमने सीखे थे, उसूल सीखे थे, वो शामिल नहीं है। वैसे मैंने सिर्फ सूरह अस्सलाम फातिहा वालेकुम को जो है, रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, सूरह फातिहा को मैंने जो है वो सारा जितनी स्लाइड्स आपके साथ शेयर की थी वो सारी उसका पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दिया है। और कुछ मालूमात हैं वो अलग से आपको शेयर कर दी हैं। तो उम्मीद है इससे भी आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। आज हमारा जो है वो उलूम कुरान का जो है वो सबक था। तो उलूम कुरान में आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं पहली वही और आखिरी वही के बारे में। कुरान मजीद के नुज़ूल के हवाले से कुछ बातें जो हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, अगर नहीं पता तो। पहले तो ये साथ साथ मौजूद है जी। जी सर। अच्छा, शाबाश जी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल बुनियादी हैं, उसको समझना ज़रूरी है और ये आपको आना चाहिए, ठीक है? इसको इसको भी हम पढ़ते रहेंगे। इसके 2-3 लेयर्स हैं, ठीक है? आज के सबक के भी। तो पहली जो लेयर है वो आपके लिए देखें ज़रा, तारुफ़ कुरान। कुरान का माना क्या है? लफ्ज़ कुरान का माना है बार-बार पढ़े जाने वाली किताब, ठीक है जी? आपने याद रखना है कुरान बार-बार पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान का नाम अल कुरान या कुरान किसने रखा है और ये किस आयत में मिलता है? कुरान का नाम कुरान अल्लाह ताला ने रखा है और ये इस आयत में है, बल हुवा कुरआनुम मजीद। ये इसके अलावा भी ना 60 से ज्यादा आयत में कुरान का जिक्र है और ये 30वां पारा है जी, 30वां पारा है सूरह अल बुरूज जो है उसमें आपको मिलेगा। कुरान मजीद का लफ्ज़ है पूरा, कुरान मजीद। तो ये अल्लाह पाक ने रखा है। लफ्ज़ कुरान कुरान में कितनी बार आया है? 66 बार या 70 बार? 60 से ऊपर बार आया हुआ है। क्या कुरान करीम के कुरान के अलावा कुछ और भी नाम है? जी हाँ, कुरान मजीद के जो नाम है, असल जो नाम है वो कुरान मजीद में जिक्र हैं। इसकी सिफात बहुत ज़्यादा हैं। सिफात अगर देखी जाएं और उसके सिफाती नाम हो तो वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये 4 इसके अपने नाम हैं, अल कुरान, अल फुरकान, अल किताब और अज़्ज़िक्र। ये 4 नाम इसके ये नाम हैं जो कि इसके अपने असल नाम है, ठीक है, कुरान मजीद के। कुरान करीम की पहल नाज़िल होने वाली आयत कौन-सी है? वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये 30वें पारे में है, आखिरी पारे में, और सूरह अलक़ है ये। ये पहली वही थी, ठीक है? पहली आयतें किस मुकाम पर नाज़िल हुईं और उनकी तादाद क्या थी? ये मक्का मुकर्रमा में गार हिरा के मुकाम पे ये आयत नाज़िल हुई थी। 5 आयत एक साथ उतरी हैं और वो हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से लेके मा लम यअलम तक है। पहली आयत है, ठीक है? 5 आयत ये एक साथ ही नाज़िल हुई थी। अच्छा, कुरान करीम की पहली आयतें किस माह में नाज़िल हुई? ये रमज़ान अल मुबारक का महीना था। अल्लाह पाक ने खुद ही फरमाया है कुरान मजीद में दूसरे पारे में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, और माह रमज़ान जिसमें कुरान उतारा गया, इस हाल में कि ये राह हक दिखाता है लोगों को और इसमें रोशन दलीलें हैं हिदायत की और हक को बातिल में तमीज़ करने की। ये पूरी आयत है। सबसे आखिर में कौन-सी आयतें नाज़िल हुई? वो आयत सूरह बकरा की ही है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह, और डरते रहो उस दिन से लौटाए जाओगे जिसमें अल्लाह की तरफ। ये आयत जो है आखिरी आयत है। अच्छा, लेकिन बाज़ अहले इल्म ने सूरह तौबा की आयत नंबर 128 को आखिरी आयत करार दिया हुआ है। इसका ज़िक्र अभी आने वाला है। पूरा कुरान करीम कितने अरसे में नाज़िल हुआ? 22 साल, 5 माह, 14 दिन में तकरीबन नाज़िल हुआ है। ठीक है, याद रखें। कुरान करीम की आयतें जब नाजिल होती थीं तो उन्हें लिखता कौन था? सुहाबा कराम लिखते थे। इस काम के लिए 40 सुहाबा का एक ग्रुप कायम कर दिया गया था। ये जो है ना, कौन लिखता था, कैसे इसकी हिफाजत होती थी ना, इस बारे में हम तफसील से भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? और कौन कौन हाफिज था इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस ज़माने में कुरान नाज़िल हुआ उस ज़माने में तो कागज़ था ही नहीं, या होता था तो बहुत कम। फिर कुरान की आयतें किस चीज़ पर लिखी गई थी? खजूर की छाल पर, खजूर के पत्तों पर, या पत्थर की सिलें थी,
बड़े बड़े पत्थर थे या ऊंटों की हड्डियों पर और चमड़ों के टुकड़ों पर लिखते थे सहाबा कराम। कुरान करीम में सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा और आखिर में सूरह नास है। क्या कुरान भी इसी तरतीब से नाजिल हुआ? नहीं, कुरान इसी तरतीब से नहीं उतरा, बल्कि ये तरतीब जो है ये तौकीफी है, तौकीफी। तो तौकीफी से क्या मुराद है? वो तरतीब जो अल्लाह ताला ने कुरान को इस शेप में डालने के लिए, मुरत्तब करने के लिए अपने नबी को बताई है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जिसके मुताबिक कुरान करीम मुरत्तब किया गया है। ये जो आजकल हमारे पास शक्ल है कुरान मजीद की, ये अल्लाह पाक ने बता दिया था वही के ज़रिए, और आपने इसकी तरतीब खुद लिखवाई थी कि इसको पहले रखो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। ये तौक़ीफ़ी कहलाती है। अच्छा, जिस तरतीब से कुरान नाज़िल हुआ उसे क्या कहते हैं? उस तरतीब को तरतीब नुज़ूली कहते हैं, नुज़ूली, तरतीब नुज़ूली। बस यहाँ तक जो है ना ये साद जी आपने इसको देख लेना है, ठीक है? इसके बाद फिर आगे आपको इसका देखेंगे। अच्छा, अब देखें कुरान मजीद जो है पहली वही कब नाज़िल हुई? ये तो आपको सबको पता है। लेकिन कुरान मजीद आपको पता होना चाहिए कि असल में ये 3 दफ़ा नाज़िल हुआ है कुरान मजीद, 3 दफ़ा। पहली दफ़ा कब नाज़िल हुआ किसी को नहीं पता, कब नाज़िल हुआ। ये नाज़िल हुआ, अल्लाह पाक ने इसको लौह महफूज़ की तरफ नाज़िल किया, पहले लौह महफूज़। अब लौह महफूज़ में कब नाज़िल हुआ हमें किसी को नहीं पता, लेकिन लौह महफूज़ में मौजूद है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि लौह महफूज़ में कुरान मजीद को मैंने महफूज़ रखा हुआ है। फिर लौह महफूज़ से ये आया है बैतुल इज़्ज़त तक। बैतुल इज़्ज़त, बैतुल मामूर जिसे कहते हैं, ये ऐसा घर है अल्लाह ताला का आसमानों पे, जैसे हमारे ज़मीन पे बैतुल्लाह शरीफ है। बिल्कुल इसके ऊपर जो है फ़रिश्तों के लिए भी, तवाफ़ करने के लिए भी घर बनाया गया है। तो अल्लाह पाक ने वहाँ नाज़िल किया कुरान मजीद को, ठीक है? और ये ज़मीन का आसमान है। और फिर यहाँ से जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पे उतरता रहा। तकरीबन 23 साल के ज़माने में, साढ़े 22 साल के ज़माने में ये नाज़िल होता रहा थोड़ा-थोड़ा करके। ये थोड़ा-थोड़ा करके क्यों नाज़िल हुआ, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्यों ये थोड़ा करके नाज़िल हुआ है। एक साथ ही क्यों नाज़िल ना हुआ तौरात की तरह। तौरात एक साथ ही अल्लाह पाक ने दे दी मूसा अलैहि सलाम को, और हमारे पैगंबर को जो है वो ऐसे एक-एक आयत, 2-2 आयतें या एक सूरत दिया करते थे। तो क्यों, इसकी क्या वजह थी, वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये 3 नुज़ूल आपने याद रखने हैं, ठीक है? पहला है लौह महफूज़ की तरफ, फिर है बैतुल मामूर, बैतुल इज़्ज़त की तरफ, और तीसरा है कल्ब अतहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ नाज़िल होना। ये 3 नज़ूल हैं। अब ये देखें हुज़ूर पर सबसे पहले वही कब नाज़िल हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही जो नाज़िल हुई थी वो सूरह अल अलक़ की इब्तिदाई 5 आयत हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यहाँ तक ये 5 आयत जो हैं वो नाज़िल हुई, ये पहली वही थी। अच्छा, इसका तर्जुमा भी था कि पढ़, और हम भी तो इसलिए तो कहते हैं कि यार हमारा जो दीन है, उसकी जो पहली वही है ना, पहला लफ्ज़ वही है इक़रा, पढ़, रीड। जो पढ़ेगा ना वही कमाएगा और वही समझदार होगा और वही सबसे जो है ना वो लीड करता होता है। जो रीड करता है वही लीड करता है। मज़कूरा आयात की पहली वही होने पर पूरे उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, और अहले इल्म में से आज तक किसी एक ने भी इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं किया। इन आयात के बाद सूरह वद्दुहा नाजिल हुई और सूरह मुदस्सिर की आयत नाजिल हुई, और तकरीबन 23 साल के अरसे में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ। कुरान की आखिरी वही कौन सी है? मशहूर है कि कुरान की आखिरी वही ये है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। अब देखिए, वहाँ हमने एक और आयत पढ़ी थी आखिरी वही के मुतल्लिक, वो था वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। और अभी इसमें जो है ना दूसरी आयत बता रहे हैं कि यार ये आयत है, इस पे जो है ना कुरान मजीद के आखिरी वही आई थी। तो हम इसमें दोनों को पढ़ेंगे। ये असल में अहकाम के हवाले से है। इसके बाद हुक्म नाज़िल नहीं हुआ कोई, हलाल हराम के मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई, लेकिन और आयतें नाज़िल होती रही, ठीक है? और वो आखिरी आयत थी जो हमने बताया है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। तो ये दूसरी किताब थी जिसे मैंने आपको बताया, पहली वही और आखिरी वही के बारे में, ये आप दोनों को आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा,
اب دیکھیے ذرا اس کو ذرا ایک اور طرح سے پڑھتے ہیں. نازل ہونے سے پہلے قرآن مجید کہاں رکھا ہوا تھا؟ قرآن کریم دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے. لیکن لوح محفوظ پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام بنایا نہیں گیا. اس لیے یہ لوح محفوظ سے پہلے اللہ پاک نے جب لوح محفوظ بنایا ہے، اس کی طرف پھر اس کو نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا نزول ہے اس کا ذکر اللہ پاک نے خود کر دیا ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بڑی شان والا قرآن مجید ہے جو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. اچھا، پہلا نزول وہی قرآن کیا تھا؟ قرآن مجید لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت کا نام یاد رکھیں، بیت اللہ کے اوپر بالکل ہے، بیت العزت پر نازل کیا گیا. پھر دوسری مرتبہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر یعنی دل مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں مکمل قرآن نازل ہوا. اس لیے قرآن کریم میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ ہے انزال. انزال کے معنی کسی چیز کو ایک ہی دفعہ مکمل نازل کر دینا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بلا شبہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں مکمل اتار دیا تھا. اور دوسرا لفظ ہے تنزیل. تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، اور قرآن مجید میں یہ لفظ بھی کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ والا اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. تو اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول وہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت پر لیلۃ القدر میں یکبارگی یعنی ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوا. یہ جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا وہ ایک ساتھ ہی نازل ہوا تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک. اب دوسرا نزول کی ابتدا کب شروع ہوئی، سلسلے کی کب ابتدا ہوئی؟ اس بات پر جمہور امت کا یعنی اکثر کا امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مبارک 40 سال کی تھی. اس نزول کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر ہی سے ہوا تھا، یہ بھی رمضان کا ہی مہینہ تھا. لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ماہ ربیع الاول میں عطا ہوئی نہیں. دیکھیں، نبوت پیغمبروں کو وہ پیدائشی پیغمبر ہوتے ہیں، اعلان بعد میں کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے. وہ تو خود فرماتے ہیں کہ مجھے تو نبوت تب ملی تھی جب میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، تو اس وقت بھی میں پیغمبر تھا. تو یہ نبوت تو مل جاتی ہے، لیکن اعلان کرنا باقی رہتا ہے، تو وہ بعد میں ہوتا ہے. ان دونوں اقوال میں تطبیق دیتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول میں سچے خواب آنا شروع ہوئے. یہ ذہن میں رکھیں، پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تھے تو اس وقت سے نا 6 مہینے سچے خواب آپ کو جو نا آیا کرتے تھے، سچے خواب آتے تھے. اور اس کے بعد پھر وہی آنا نزول شروع ہوا، وہی کا نزول شروع ہوا. اسی لیے آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن سچے خواب ہیں، سچے خواب آتے رہیں گے. مومنین اس سے خوش ہوتے ہیں، اچھے اچھے خوابوں سے مومن خوش ہوتے ہیں، مبشرات کہتے ہیں اس کو. تو تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ 46واں حصہ ہے نبوت کی برکات میں سے. 46واں حصہ یعنی انہیں 23 سال کے زمانے کو لیا اور پھر 6 مہینے کو نکالا، تو پھر انہوں نے کہا یار یہ بنتا ہے 46واں حصہ بنتا ہے. تو یہ اچھے خواب جو ہے نا مومن کو جو آتے ہیں، یہ نبوت کی برکات میں سے ہیں، پیغمبر کی نبوات میں سے ان مومن کو ملتے ہیں. اچھا، پھر رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا، اور بعض روایت نے رمضان کی 17ویں یعنی کہ جو ہے بعض نے 19ویں کو کہا ہے، اور بعض نے 27ویں شب کو کہا ہے کہ قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا. قرآن کریم کی سب سے پہلے وہی نازل آیت کون سی تھی؟ جمہور علماء کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر قرآن کی سب سے پہلی جو آیتیں اتری تھی وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، جس کی تفسیر ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے. اچانک ایک فرشتہ آیا اور آپ سے کہا اقرأ، پڑھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا نہیں ہوں یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے دبایا کہ مجھ پر تکلیف کے انتہا ہو گئی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرأ، پڑھو.
تو میں نے کہا میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے دبایا۔ ہاں، مجھ پر تکلیف کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہا اقرا۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور دبا کر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پھر اللہ کا نام لیا اور پھر شروع ہوا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، ان آیات کو لے کر آپ واپس تشریف گھر لے آئے اور آپ کا مبارک دل دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خوف جاتا رہا، ٹھیک ہے، وہ روب جاتا رہا۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھیں۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس زمانے کو فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، فطرت یاد رکھیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہ فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان اور زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ پر تلاوت کی۔ اچھا، یہ مکی اور مدنی کو چھوڑ دیں، یہ پھر ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ مکی اور مدنی کون سی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن پہلی وہی کی ہمیں سمجھ آ گئی۔ اور یہ آخری چیز دیکھیں ذرا احباب، توجہ چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی مبارک کے 40 سال جب گزر گئے، گزرنے پر قرآن کریم کی نزول کی ابتدا ہوئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اچانک آپ پر جبرائیل امین ذکر حکیم کی آیات کے ساتھ نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، پھر آپ کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایسا 3 مرتبہ کیا اور وہ ہر بار آپ سے کہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا یا میں پڑھنے والا ہوں ہی نہیں، اقرا کو پڑھنے والا۔ اب پہلے رب کا نام ساتھ میں ہو تو پھر میں پڑھوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں۔ اچھا، یہ نزول وحی اور نزول قرآن کا آغاز تھا، اور بعض ارحاسات۔ یہ ارحاسات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو، آپ نے سنا ہے لفظ معجزہ۔ معجزہ جو ہوتا ہے یہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد جو چیزیں غیر معمولی سامنے آتی ہیں نا، اس کو معجزہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پیغمبر کے ہاتھ سے۔ لیکن جو پیغمبر ابھی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا اس نے، لیکن پھر بھی ایسی برکات ہے، جیسے وہ چھوٹے بچے تھے آپ تب بھی جو ہے نا وہ بکریوں کے تنوں میں جو ہے وہ دودھ آیا، یا پھر آپ نے دیکھا کہ ساتھ بادل جو ہے وہ سایہ کیے جا رہے ہیں، آپ کا سایہ نہیں ہے، یا اور بہت ساری برکات جو آپ کو پتہ ہی ہیں، بہت ساری وہ معجزات شمار ہوں گے نہیں، اس کو کہتے ہیں ارحاسات۔ ارحاسات یعنی اشارات اور دلائل کہ آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ابھی اعلان نہیں کیا بس۔ اچھا، پہلے نزول ہو چکا تھا جو قرب وحی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کی تحقیق پر دلالت کرتے تھے۔ ان دلائل میں سے نیند میں سچے خواب کا آنا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام جو خواب دیکھتے وہ اسی طرح پورا ہوتا جیسے آپ نے اسے نیند میں دیکھا ہوتا تھا، اور ان دلائل میں سے آپ کا عزلت اور خلوت کو پسند کرنا بھی ہے۔ آپ غار حرا میں خلوت کرتے اور اس میں اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ 37 سال کی عمر میں آپ کو خلوت میں جانا بہت زیادہ پسند آیا کہ میں خلوت میں رہوں اور عبادت کروں۔ غار حرا بالکل خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہے۔ غار حرا میں بیٹھ کے آپ خانہ کعبہ کا دیدار کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں تشریف لاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت عبد المطلب بھی آیا کرتے تھے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شوق ہوا اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ جاتے تھے، عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، گھر سے کچھ کھجورے پانی لے کے جایا کرتے تھے، اور پھر آپ وہاں رہتے تھے، دنوں دنوں تک وہاں رہتے تھے۔ تو یہ بخاری شریف کی پوری حدیث پاک جو ہے وہ سیدہ عائشہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا ہوا۔ سب سے پہلے وحی کا آغاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں رویائے صالحہ سے ہوا، یعنی سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی مانند پورا ہو جاتا۔ پھر آپ کو خلوت محبوب ہو گئی اور آپ غار حرا میں خلوت کرنا شروع کر دیا آپ نے، اور اس میں کئی راتیں عبادت کرتے، قبل اس کے کہ اپنے اہل کی طرف واپس آئیں آپ اس کے لیے توشہ لیتے، ٹھیک ہے۔ اب پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ طرف واپس آ جاتے اور اسی کی مانند توشہ لیتے، توشہ مطلب سامان لے کے جاتے، حتیٰ کہ غار حرا میں آپ کے پاس قرآن آ گیا، آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھنے نہیں جانتا، آپ فرماتے ہیں کہ اچھا پڑھ، اور اس نے مجھے پھر پکڑ لیا اور میں سینے سے لگایا حتیٰ کہ مجھے تکلیف پہنچی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، پھر اس نے کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، اس نے پھر مجھے پکڑا، پھر تیسری بار اپنے سینے سے لگایا اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ نے جو ہے نا پڑھو اس کو پورا، تو پھر آپ نے دھڑکتے دل کے ساتھ واپس آ گئے۔
اور نزول قرآن ماہ رمضان میں ہوا، اس کے متعلق جو ہے وہ سارے قرآن مجید میں موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ہمیں کہ پہلے وہی جو ہے وہ رمضان میں ہی نازل ہوئی تھی۔ اچھا جی، پہلے وہی تو یہ ہو گئی، اور آخر میں کون سی ہے؟ وہ یہ ہے، دیکھو ایک قول یہ ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ وہ راجح صحیح بات ہے جسے علماء نے اختیار کیا ہے، اور ان کے سرکردہ امام سیوطی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آخری جو آیت گزری ہے نا وہ یہ آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورہ بقرہ کی 281 آیت ہے، یاد رکھیں، جسے علماء نے اختیار کیا ہے، اور اس کے سرکردہ امام سیوطی ہیں، اور یہ امت کے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ نسائی نے حضرت اکرمہ سے بحوالہ عبداللہ بن عباس روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آخری آیت انہوں نے بتائی ہے، اور یہ کب ہے؟ 3 ربیع الاول کو سوموار کی رات وفات پا گئے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں سب سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہے، تو ان کے لیے کیا فرمایا؟ ان کی یہ رائے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت الوداع میں جب آپ جو ہے عرفہ میں کھڑے تھے نا، اس وقت نازل ہوئی تھی، اس کے بعد کوئی آیت نازل ہوئی؟ آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد آپ 81 دن حیات رہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی وفات سے 9 راتیں قبل سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تو یہ آیت نازل ہونے والی آخری آیت ہے، یہ ذہن میں آپ نے رکھا، سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہی رائے صحیح ہے۔ آسمان کا زمین کے ساتھ آخری اتصال تھا، بس۔ اچھا اچھا اچھا، کچھ انہوں نے، میں نے جیسے بتایا آپ کو نا، کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں وہ جو آیت تھی نا، وہ آیت جو نازل ہوئی تھی، اس کے بعد حلال حرام نہیں آیا، بلکہ ویسے جو ہے نا وہ باقی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں۔ اس سے جو ہے کچھ تطبیق جو ہے نا، وہ تطبیق جو ہے وہ ہمارے سامنے، دیکھو یہ دیکھو اشکال کیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، پس اس کے بعد آیات کیسے نازل ہو سکتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ختام قرآن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض اور احکام اور حلال و حرام کے بیان سے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور امت جس چیز کی محتاج ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اپنے احکام کی تفصیل کر دی ہے، حتیٰ کہ وہ واضح راستے پر آ گئے ہیں، اور یہ بات اس امر کی منافی نہیں ہے کہ بعض وہ آیات نازل ہوں جن میں عذاب الہی تھے، تذکیر ہو، تحذیر اختیار کرنے کا بیان ہو، اور اس میں احکم الحاکمین کے سامنے اس خوفناک دن میں کھڑے ہونے کے لوگوں کو تذکیر ہو، نصیحت ہو، جس میں مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لائے گا۔ علماء کی ایک جماعت نے اس کی تصریح کی ہے کہ حتیٰ کہ امام صدی نے کہا ہے کہ اس کے بعد حلال حرام کا نزول نہیں ہوا۔ بس آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ احباب، ہم نے کیا سیکھا آج کے سبق سے؟ یہ سارا میں نے آپ کو وہاں سے پڑھ کے سنایا تاکہ آپ کو یہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم نے پہلے یہ سیکھا کہ پہلے قرآن مجید کب نازل ہوا؟ اللہ پاک نے نازل کیا لوح محفوظ کی طرف، پہلی بات، ٹھیک ہے، اور وہ کب کیا وہ ہمیں کسی کو نہیں پتا۔ اس کے بعد لوح محفوظ سے بیت العزت تک، یعنی آسمان دنیا تک یہ نازل ہوا ایک ہی رات میں، لیلۃ القدر میں سارا قرآن مجید نازل ہوا، اور پھر وہاں سے 23 سال، 22.5 سال تقریباً جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے دل مبارک پہ یہ وحی اترتی رہتی تھی، ٹھیک ہے، یہ پر نازل ہوا۔ وہ کیوں اتنا کم کم نازل ہوا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کتاب میں آتا جائے گا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پہلی وہی کون سی ہے؟ وہ تو سب کا متفق ہے، کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے سب سے پہلے۔ آخری آیت پہ تھوڑا سا نا علماء کرام کا اختلاف ہے، ایک کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، جب یہ فرما دیا ہے اس کے بعد تو کوئی صورت نہیں بچتی نا آیت اترنے کی، تو یہ آخری آیت ہے۔ تو امام سیوطی کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل میں یہ تو ہجرت الوداع میں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد آپ تقریباً 3 مہینے آپ حیات رہے، تو اس میں آیاتیں نازل ہوتی رہی ہیں، آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں، اور آخری آیت جو اتری تھی وہ 3 ربیع الاول کو آپ کی وفات سے تقریباً 8-9 دن پہلے وہ آیت اتری تھی جو سورہ بقرہ میں ہے، اس میں آیا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ تھا کہ دین میں اب حلال حرام فرائض سب کچھ واضح ہو چکا ہے، ہر چیز واضح ہو چکی ہے، تو اس کے بعد شریعت نازل نہیں ہونے والی، بس اس کے بعد نصیحتیں ہوا کریں گی، کچھ تذکیری باتیں تھی، کچھ قیامت کا ڈر تھا، اس طرح کی چیزیں نازل ہوتی رہیں اس کے بعد بھی۔ یہ تھا جی آج کا سبق۔ کچھ فائدہ ہوا احباب آپ کو آج کے سبق کا؟ یس سر۔
हाँ, साद आपने पहले जो है ना याद रखना है, ठीक है? जो शुरू वाला था ना आपने याद रखना है, ठीक है? भूलना नहीं है आपने ये ओके चीज़ें। सर। हाँ, ये स्पेशली आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अफ़शा को फ़ायदा हुआ, बसमा को, उम्मे उमर को फ़ायदा हुआ, हिना को? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, अस्सलाम। बहुत इन्फॉर्मेटिव है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो। ये बड़ा बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। उलूम कुरान पता होना चाहिए तर्जुमे के साथ-साथ। जी सर, बहुत सी बातें पता हाँ, चल गई। उम्मे उमर आपको पीडीएफ मिला है कि नहीं मिला आपको? क्या से मिलेगा? आप कौन से ग्रुप में हैं हमारे साथ? सर इसी में हूँ। आपको मिल गया वो? मैंने पीडीएफ अभी कौन भेजा सा है, वाला सर? सूरह फ़ातिहा के ये हवाले से। कुरान वाला ना? हाँ जी, फातिहा हाँ, वर्ड्स इन वो अच्छा है, कुरान। वो जी, अच्छा है। मिल गया। ये किताबें सारी ना उलूम कुरान की, ये उलूम कुरान पे ये किताबें हैं। ये सारी किताबें मैं आपको ना उसमें भेजता रहूँगा वक़्फ़न-वक़्फ़न, ठीक है? ताकि आपको मिलती इंशाल्लाह रहे। सर। और हम ऐसे मौज़ूआत जज़ाकल्लाह। को एक ही मौज़ू को, जैसे अभी इसके बाद आने वाला है कि मक्की और मदनी सूरतें होती क्या हैं और इनमें फ़र्क क्या होता है और हम कैसे पहचान सकते हैं इसको? तो इस बारे में इंशाल्लाह अगले जुम्मे को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? ये अच्छा है आपके लिए। हाँ, इंशाल्लाह। उसको बोरिंग ना समझें, ठीक है? ये अच्छा है, फ़ायदेमंद है ये सारी चीज़ें। ठीक है? और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पे सबका इत्तेफ़ाक है, ठीक है? यानी ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा कोई सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी का चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इस हवाले से परेशान बिल्कुल भी ना हो आप लोग, ठीक है? बिल्कुल भी ना हो। ये सारी जी किताबें जो है सर। ना वो आपको भेजूँगा, ये सारी मुत्तफ़िक किताबें हैं, सबकी हैं। चलें जी, अब आप अपना ख़्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं मंडे को इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व इंशाल्लाह। रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।